جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک یہ جو انسان ہے اس نے اس چیز پر بہت زیادہ غور کیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ آیا یہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقصد طے ہوتا ہے یا انسان پیدا ہونے کے بعد یہ کوئی مقصد اس کا تعین کرتا ہے؟ آخر ان دونوں میں ریالٹی کہاں ہے؟ تو جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، جتنے بھی ڈراماٹسٹ ہیں، ناولسٹ ہیں، جتنے بھی پوئٹ ہیں، جتنے بھی لوگ سوچنے والے ہیں، تو جب سے انسان نے شعور سوچنا شروع کیا ہے تب سے وہ اس بات کے بارے میں کانشیس ہے اور یہ سوچتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر مختلف لوگ مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات انسان نے یہ بھی بہت زیادہ سوچی ہے کہ کیا انسان اپنی زندگی کا مقصد خود تعین کرتا ہے یا جو وہ چاہتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے، یا جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں؟ دوسرے لوگ اس کے لیے اہم ہوتے ہیں یا نہیں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ہمیں ان کو کیسے لینا چاہیے، اور خود جو ہے نا اپنی بندہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کرے کہ اس کو ایگزسٹنس جو ہے اس کو اپنے ہونے کا، یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ اس کے جو اس کا جو ایگزسٹنس ہے وجود، اور اس کو پھر ایسنس ملے، اس کو پرپز آف لائف ملے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچتے سوچتے جب ہم آگے سفر کرتے ہیں تو ہمیں ایک فلاسفر ملتا ہے، فرینچ فلاسفر سارتر، اور اس سے جب ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے زندگی کے مقصد کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو کیسے لینا چاہیے، تو پھر وہ ہمیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے پلے نو ایگزٹ سے۔ تو نو ایگزٹ کی جو آج میں آپ لوگوں سے بتاؤں گا کہ نو ایگزٹ ہے کیا، اس کا انالیسس کریں گے ہم، اس کی میں آپ کو تھیمز بتاؤں گا، اس کے اندر جو کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کی میں سمری آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی طرف جائیں تو میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، اور تھیوری اینڈ لٹریچر آن ایج کے چینل سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ایک بہت ہی خوبصورت پلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو ایک کمرہ ہے، اس کے اندر وہ ایک ہیل، اس کو کمرے کو ہیل کا نام دیا گیا، وہاں پر اس میں اب سب سے پہلے اس کا ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے، تو ایک کریکٹر کو لایا جاتا ہے جس کا نام ہے گارسن، اور وہ میل کریکٹر ہے، اور جو لانے والا ہے وہ ویلٹ ہے، وہ ایک اٹینڈنٹ ہے اس ہیل کا۔ وہ جب اس کو اندر لے کے آتا ہے تو گارسن اندر آ کے جا کے جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو بہت کچھ سن رکھا تھا کہ جو دوزخ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے تھوڑی سی سزا ملے گی، تو وہ تو چیزیں یہاں پر نہیں ہیں۔ تو ویلٹ اسے کہتا ہے کہ فکر مت کرو، تمہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر نظر آئے گی، اور وہاں پر اس کا جو وہ والا ہے فرنیچر اندر صرف پڑا ہوتا ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی آگے پڑی ہوئی تھیں جو سمبولکلی بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کریکٹر کو لایا جاتا ہے جس کا نام ہے آئنیز، یہ ایک فیمیل کریکٹر ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ویلٹ آتا ہے تو ایک اور کریکٹر کو لے کے آتا ہے جس کا نام ہے ایسٹلے۔ اب یہ 3 کریکٹر ہو گئے، اور چوتھا کریکٹر وہ ہے جو ویلٹ ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب یہ تینوں وہاں پر موجود ہیں، تینوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو یہ تینوں کریکٹر جو ہے نا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، تو یہ تینوں کریکٹر یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ برا کام کیا تھا، تو یعنی ہمیں ہیل میں کیوں آئے، تو کچھ تو آخر تینوں نے غلط کیا ہی ہے تبھی وہ ہیل میں ہے۔ تو گارسن بھی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو باقی لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن آئنیز کہتی ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم نے کچھ تو غلط کیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں۔ اور پھر وہ آپس میں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نا یہاں پر بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہے، آئنیز کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے خاموش رہنا، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی وہ بات بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم یہاں پر اس دوزخ میں ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ تو گارسن جو ہے وہ سب سے جو پہلا کریکٹر ہے وہ سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اس کے جو تھے نا اس کے بڑے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات تھے، ایون وہ اپنے گھر میں وائف کی موجودگی میں باہر کی عورتوں کو لے آتا تھا۔ تو گارسن نے کیا کیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو چیٹ کرتا تھا، پھر جب جنگ ہوئی اس کے ملک کے اندر تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور نکل جاتا ہے، اور اس کے بہت کی عورتوں کے ساتھ افیئرز تھے، اور جب وہ بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے ملک کو چھوڑ کے تو اس کو سرحد پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غدار ہے اپنے وطن کی طرف سے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا
جو کریکٹر ایسٹل ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے خامن کو چیٹ کیا، اور اس نے پھر جب چیٹ کیا تو وہ اس سے بہت بڑا تھا، پھر اس نے ایک لور بنا لیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اور اس لور سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، اور پھر لور کے سامنے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کو پانی کے اندر ڈبو دیا تھا، اور پیسوں کے لیے اس نے ایک دوسرے آدمی سے یعنی اس کے ساتھ اس کا جو افیئرس تھا، اور اس نے جو شادی کی تھی ایسٹیلا نے وہ پیسوں کے لیے ایک امیر آدمی سے شادی کی تھی جو اس سے بڑا تھا، اور پھر اس کے وہ کہتی ہے کہ میرے لور نے وہاں پر خودکشی کر لی تھی۔ اب تیسرا کریکٹر جو ہے وہ آئنیز ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کزن کی بیوی کو سیڈیوس کیا تھا۔ اب یہ جو کریکٹر ہے نا یہ ہم جنس پرست ہوموسیکشول ہے، یہ لیسبین ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کزن کی بیوی جو تھی وہاں میں رہتی تھی اس کو سیڈیوس کیا، اس کے ساتھ میرا ریلیشن تھا، تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو کزن تھا اس نے بھی خودکشی کر لی، اور جو اس کے وہ جو کریکٹر ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں بھی وہ بھی مر جاتی ہے۔ اب یہ سارے جتنے بھی ہیں نا کریکٹر، اب یہ وہاں پر موجود ہیں، ایک دوسرے کو یہ سارے کریکٹر ٹارچر کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے اس کے اندر کہ آئنیز جو ہے وہ چونکہ وہ لیسبین ہے، اس کو ہوموسیکشول ہے، تو وہ اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے ایسٹیلے کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ اس کو ایسٹیلے بہت خوبصورت لگتی ہے، اور ایسٹیلے جو ہے وہ گارسن کو پانا چاہتی ہے۔ اب یہ ایک ٹرائیو بن جاتی ہے، تو گارسن جو ہے اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں تو کورڈ میں شعور ہوں، چونکہ مجھے اسی لیے مارا گیا کہ یہ بھاگ گیا تھا، یہ چیٹر ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے، گارسن ان دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں بزدل نہیں ہوں، میں نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا کہ میں حالات کے مطابق یہاں سے چلا جاؤں، یہاں سے دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، میں اصل میں پیسیفسٹ ہوں، اور وہ میرا اچھا فیصلہ تھا۔ یعنی اپنے آپ کو ایک تسلی دینا چاہتا ہے، ایسے سیلف ڈسیپشن ہے یہ۔ تو ایسٹیلے جو ہے نا وہ مان جاتی ہے کہ تم کورڈ نہیں ہو، چونکہ وہ ایسٹیلے اس کو خوش کرنا چاہتی ہے، اس کو پانا چاہتی ہے، تو تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو۔ لیکن آئنیز کہتی ہے کہ تم مان جاؤ کہ تم کورڈ ہو۔ تو ویلڈ ان کو بتا کر گیا تھا کہ کسی چیز کی بھی اگر ضرورت ہو تو آپ لوگوں نے بیل بجانی ہے، اور جب بیل بجائیں گے تو وہ آپ کو آ جائے گا۔ تو گارسن کہتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، یعنی یہ نا وہاں پر ایک ٹینشن بن جاتی ہے، ان کے یہ تین کریکٹر ایک دوسرے کے لیے ڈسٹربنس بنے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں نا پھر دروازہ جو کھلتا ہے، تو اب یہ جانے کی کوشش کرتا ہے، جو یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پھر جاتا نہیں ہے، یہ کہاں پر جائے، کیونکہ وہ دروازہ جو ہے نا وہ باہر سے تو کھل جاتا ہے لیکن اندر سے اس کو وہ کھلتا نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آئنیز جو ہے پہلے اسے تسلی دلائے کہ وہ بزدل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نہیں جی سکتا بزدلی کے ساتھ۔ تو پھر وہ ایسٹیلا کو آ کے وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ اس کو کس کرتا ہے، اور آئنیز اس سے حسد کرے گی لیکن وہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو ہم جس پرست ہے، اس کو تو اس کی ضرورت ہے ایسٹیلے کی۔ تو ایسٹیلے جو ہے وہ اس آئنیز سے تنگ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو لفٹ نہیں کراتی اور اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے۔ اب وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ایک پیپر نائف لے کے وہاں پر دوزخ کے اندر، تو وہ اس کو نا مارنے کے لیے بھاگتی ہے، آئنیز جو ہے نا وہ پیپر نائف لے کے نا آئنیز کو مارنے کے لیے بھاگتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی دوزخ میں ہیں، تو یہاں پر فائدہ نہیں ہے مارنے کا۔ تو اس کے بعد نا وہ جو تینوں کریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہنس پڑتے ہیں، اور پھر وہاں پر ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ گارسن ایک بات کہتا ہے جو جس کی وجہ سے یہ ناول پورا ڈرامہ لکھا گیا تھا، وہ تھا کہ ہیل از ادر پیپل۔ تو یہ اس ساری یہ والی جو بات ہے اس کو کہنے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا یہ ناول جو ہے یہ جو پلے ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر جو ایک اور چیز، جب وہ سمبولزم اس کے اندر ہے، سمبولک چیزیں ہیں بہت زیادہ، جیسے اس میں آپ کو جب وہ اندر آتا ہے تو اس نے اس کو کہا تھا کہ میں جب اندر آتا ہے تو ایک وہاں پر پڑا ہوتا ہے برونز اسٹیچو اس روم کے اندر جو گارسن دیکھتا ہے، تو اسٹیچو ظاہر ہے موو نہیں کرتا، تو یہ جی انیبلٹی ٹو اسکیپ ہیل، مطلب یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ آپ اس جہاں پر آپ آ گئے ہیں آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے، آپ اسکیپ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز یہ اس کو سمبلائز کر رہی ہے۔ پھر وہ جو ایک ڈور بیل کا اس نے بتایا تھا کہ یہ آپ بٹن دبائیں گے تو یہ بجے گی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈور بیل وہ بجاتا ضرور ہے لیکن وہ بجتی نہیں ہے۔ تو یہ سمبل ہے لونلینس کا، ہیلپ لیسنس کا، کہ وہ ہیلپ لیسنس ہے اس کے اندر، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اب یہاں سے جا نہیں سکتا۔ پھر
جو ڈور ہے وہ ڈور ہوتا ہے ویسے ایک اسکیپ کا سنگل ہوتا ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں، لیکن ڈور چونکہ بند ہے تو وہ ٹریپ کا سمبل ہے کہ وہ وہاں پر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ پھر اس کی وہ جو ویلٹ ہوتا ہے نا اس کی آئی لیڈز نہیں ہوتی، یعنی یہ والی اس کی نہیں ہوتی ہے، تو اس کی جو چونکہ آئی لیڈز نہیں ہے تو یہ سمبل ہے ایٹرنٹی کا، ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ابھی ان کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کو ملتی رہے گی۔ اور گارسن جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ اس کی جو زندگی ہے ہیل میں ہی رہے گی باقی جتنی بھی ہے۔ اچھا وہاں پر ایک جو روم ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ لائٹ کبھی بھی آف نہیں ہوتی، یعنی دن اور رات کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے وہ ایک سا ہی ہے سسٹم سارا کچھ، انہوں نے اب اسی کے اندر رہنا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ جو لیک آف مرر، وہاں پر مرر نہیں ہے، وہاں پر شیشہ نہیں ہے، تو جب وہ ایک کریکٹر فیمیل کریکٹر دوسری کریکٹر کو کہتی ہے، جیسے اسلحہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا دیکھنا ہے فیس کیسا لگ رہا ہے، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو اینی جو سے کہتی ہے کہ تم نے میں تمہارا بنتی ہوں مرر، یہاں پر مرر نہیں ہے۔ اچھا وہاں پر جو مرر نہیں ہے نا، یہ سمبل اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ڈسٹورشن آف ریئلٹی اس کو کہہ لیں، اپنی جو آپ کی پرسیپشن ہے اپنے بارے میں، تو یہ اس کو نا ڈیسیو کرنے کا ایک سمبل ہے۔ اس کے بعد ایک پیپر نائف ہے جس کے ذریعے وہ لاسٹ میں ایک کریکٹر دوسرے کو مارتی ہے، تو یہ فیوٹیلٹی کا سمبل ہے، پیپر نائف سے مارا نہیں جا سکتا، فیوٹیلٹی مین فیوٹائل، لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سارا کچھ۔ اور یہ اب یہ تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو اس میں سمبولکلی وہاں پر یوز ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ جو ہیل ہے، یاد رکھیے گا یہ جو ہیل ہے جس کے اندر 3 کریکٹر ہیں، تو یہ جو 3 کریکٹرز ہیں ایسے سمجھ لیں کہ یہ پوری انسانیت ہے، پوری جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں پوری کائنات میں جس بھی رنگ و نسل سے، وہ سارے ہیں۔ اور ہیل کا وہ جو روم ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ دنیا ہے پوری۔ اور پھر یہ سارتر کہتا تھا کہ مین جو ہے وہ تھرون ہے، اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جب پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فریڈم آف چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دل ہے کام کرے، تو لیکن مرضی سے کام کرے کیا یہ اس کو یعنی اپنی زندگی کا مقصد، اگر ہم سارتر سے پوچھیں کہ آپ نے نو ایگزٹ لکھا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نو ایگزٹ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے مین از واٹ ہی ولز ٹو بی، کہ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ وہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک اور کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں بینگ اینڈ نتھنگنیس، تو بینگ اینڈ نتھنگنیس آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بینگ ان اٹ سیلف، انسان کے علاوہ دنیا میں جتنے نباتات، حیوانات اور جمادات ہیں وہ بینگ ان اٹ سیلف ہوتے ہیں، ان کا بس وہ ایک پرپز ہے، وہ چل رہی ہیں۔ لیکن بینگ فار اٹ سیلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ جب انسان یہ کوشش کرتا ہے جاننے کی کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہاں آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، آیا میں اپنی زندگی کو فل کر بھی رہا ہوں یا نہیں، آیا کوئی ہیونلی فورسز ہیں جو میری زندگی کا مقصد تعین کر رہی ہیں، یا میں خود ہی یہ سارا کام اپنے لیے کروں گا۔ تو اس لیے اس کے اندر نا اب یہ جو کریکٹرز ہیں یہ سارے اس میں ہمیں ملے تو نتھنگنیس ملتی ہے، میننگ لیسنیس آف لائف، ابسرڈیٹی آف لائف کہ زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ پھر اس میں سیلف ڈسیپشن ہے، خود کو دھوکہ دینا، دوسرے کے ذریعے جج کرنا، بیڈ فیتھ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہیل از ادر پیپل، یہ جو ہے نا اس کا سب سے بڑا میسج ہے، ہیل از ادر پیپل۔ اور یہ چونکہ اس میں پھر ایک اور چیز ہے جس کو فریڈم، کہ ہمیں فریڈم آف چوائس بھی ہوتی ہے، پھر ہم جب فریڈم لیتے ہیں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ اس میں تینوں جو کریکٹرز ہیں انہوں نے فریڈم لے لیا، اپنا کام کر لیا، لیکن جو چوائسیز لی ہیں پھر ان کے کانسیکوینسز اب بھگتنے سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ہیل از ادر پیپل، یعنی ہیل از ادر پیپل کا مطلب یہ اس کا پیغام ہے پورے نو ایگزٹ کا، یعنی وہ لوگ جو ہمیں مینٹلی ڈسٹرب کرتے ہیں، جو فزیکلی ڈسٹرب کرتے ہیں، جو سوشلی پولیٹیکلی اس طرح چیزوں سے جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے ہیل ہوتے ہیں۔ دوسرا ہیل از ادر پیپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات میں اس دوسرے لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم یہ اس کو بیڈ فیتھ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام لے لیں، بنیادی طور پر یہ جو ہیل ہوتی ہے نا، یہ ہیل کوئی باہر ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ ہیل جو ہوتی ہے یہ ہیل اٹ از ہیل آف مائنڈ، ہر انسان کا اندر اس کو ہیل بھی بنا سکتا ہے، مائنڈ از ان اٹس اون پلیس، وی کین میک اے ہیون آف ہیل، اے ہیل آف ہیون، ہم ہیون کو ہیل بنا سکتے ہیں، ہیل کو ہیون بنا سکتے ہیں، مائنڈ ہوتا ہے سارا کچھ۔
تو یہ جتنی بھی چوائسیز ہم لیتے ہیں تو یہ اس مائنڈ کے ذریعے ہم وہی کچھ بنیں گے. گورسن کہتا ہے کہ جو کچھ ہم بننا چاہتے ہیں. کیونکہ جب بندہ مرتا ہے نا تو اس نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہی ساتھ جاتا ہے. یعنی وہاں اگر آپ کو ہیل ملے گا تو ہیل کے لیے آپ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں گے. وہاں اگر آپ کو ہیون ملتا ہے تو ہیون کے لیے چیزیں آپ یہاں سے لے کے جائیں گے. آپ جو کچھ کرتے ہیں وہی سارا کچھ آپ کو ملتا ہے. تو نو ایگزٹ جو ہے اس کو ہم اگر یہ جتنی بھی چیزیں اس میں نے آپ کو بتائی ہیں تو ادر پیپل جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں ٹارچر کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادر ہیل وہ جو ہے نا وہ ہمیں کنڈیمڈ کرتے ہیں. یعنی لوگ ہمیں کنڈیم کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ہمیں ٹارچر کرتے ہیں, ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں, اور یعنی ہمیں نا وہ مرڈر کرتے ہیں, ہمارا ذہنی طور پر ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں, اور ہمیں جو پاورز ہیں وہ ہم سے لے لیتے ہیں. تو اپنی زندگی کو کیسے رہنا ہے, تو نو ایگزٹ کا میسج یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اپنے رولز, اپنی ریگولیشنز, اپنی سوچ, اپنی ویلیوز ان کے مطابق رہنا ہے, اور آخر میں پھر وہی زندگی رہ جائے گی جو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی. اور سارتر کہتا ہے کہ نو ایگزٹ تو ہے, آپ یہاں پر آ گئے, آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے, لیکن اس میں فریڈم لے کے تو آپ اپنی زندگی کا جو مقصد تعین کریں گے وہی آپ کی زندگی کا فائنل ہوگا. تو یہ سارا کچھ نو ایگزٹ کے بارے میں. اینڈ تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.